آپ کی طرف واپس آؤں گا. نبیل کمال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان کے اتحادیہ ان کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا ہے اور یہ بات جو پاکستان تحریک انصاف کرتی آ رہی ہے کہ جناب مداخلت ہوئی تھی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کی. پتہ نہیں آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے. سر میرے پاس سامنے ہے, یہ رہا سر, یہ پورا جو آج پریس ریلیز نکلی ہے. آج جو پریس ریلیز نکلی ہے اس میں ایمبیسیڈر نے کہا ہے کہ یہ جو ایک خط وہ لے کر آئے ہیں اور اس میں سازش کا ذکر ہے. After examining the context and the communication, reaffirmed the decision of the last NSC meeting. سر اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا جو لاسٹ میٹنگ تھی اس کو کنفرم کیا. لاسٹ کیا تھا اس میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا تھا کہ سازش, انہوں نے مداخلت کا جو دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی کہ جب آپ کا جو یہ فورن آفس ہے, آپ کے فورن آفس میں ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ جی فورن منسٹر سے چھپایا گیا تھا یہ مراسلہ اور فورن منسٹر تک کو نہیں پتا تھا, اور یہ مہربانی جو ہے کسی ایک افسر کی تھی کہ انہوں نے یہ جو ہے مراسلہ فورن منسٹر تک پہنچایا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے فورن ڈگنیٹریز ہیں ہماری ان کے اور سیکرٹری فورن افیئرس کے تھرو کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور سیکرٹری فورن افیئرس کا یہ فرض ہے کہ وہ فورن منسٹر تک پہنچائے. تو ایسی کیا بات تھی جو چھپائی گئی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں یہ صرف اور صرف ایک یہ الیکشن کا یہ ایک سلوگن ہے عوام کو بیوقوف. ہماری عوام تو بہت سیدھی ہے, ہماری عوام جو ہے اس بات کے جی امریکہ کی مداخلت ہوئی, امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا, امریکہ نے یہ کیا, یعنی آپ اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. اور ادارہ یعنی آپ کا وہ ادارہ جس کو فوج کہتے ہیں آپ ان کو بدنام, یعنی فوج ہماری کیا اتنی کمزور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چیلنج سر ایسا ویسے کوئی پریس ریلیز میں ہے نہیں, ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. نہیں یہ پھر یہ جو پریس ریلیز کو آپ چھوڑ دیں نا, آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اس میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سازش نظر نہیں آیا ہے. ہاں مداخلت اس لیے کیونکہ اگر آپ کا ایمبیسیڈر بیٹھا ہے ایک وہ بھی نجی محفل میں, اور امریکن جو اسٹیٹ ہے اپنا فورن افیئرس کا جو فورن کمیٹی کا. اچھا سر میں آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ بریک کا بھی ٹائم ہوا نا, تو میرے پاس ایک اور گیسٹ بیٹھے ہیں امجد صاحب, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, آپ کے پاس میں آؤں گا واپس. امجد صاحب یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے آپ کے موقف کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے, لیکن یہ بات بھی اس پورے پریس ریلیز میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب کانسپریسی کچھ نہیں ہوئی, سازش کچھ نہیں ہوئی, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ وہ مر گئی ہے, مری نہیں ہے, وہ اکڑ گئی ہے. تو یہ سازش اور مداخلت میں اتنا ہی فرق ہے, آپ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سازش ہوئی ہے تو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نا, اور اس مراسلے میں سب کچھ لکھا ہے کہ رجیم چینج ہونی چاہیے, عمران خان کے خلاف آئی ہے, اور تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, روس میں آپ نے تعاون نہیں کیا. یہ سارے باتیں پہلے یہ کہتے تھے کہ جی مراسلہ ہی نہیں ہے, تو اللہ کا شکر ہے آج مراسلہ تو ٹھیک ہے, چلو ہم گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پتہ نہیں کیسی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی, حالانکہ وہاں پہ ریاستی ادارے اس وقت بھی موجود تھے. آج خود مانا ہے کہ جی مداخلت ہوئی ہے. اب ایک بات تو انڈورس ہو گئی کہ مراسلہ بھی ہے, مداخلت بھی ہو گئی ہے. اب انہوں نے جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اب تو ان کو عزت کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سازش نہیں کی اور اس کا حصہ نہیں تھا تو پھر باہر آئیں, الیکشن کی طرف جائیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آج دیکھیں بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں جو بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ ہٹایا گیا ہے جوڈیشل مارشل لا لگا کے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے کل ایک بڑی خاص بات کی, اگر کسی کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی, کہ آپ نے غلطی کر لی ہے تو ٹھیک ہے سدھار بھی لیں. اور وہ اچانک ایسے ضمیر جاگ گئے کہ ضمیر جاگتے ہیں اس کے اپنا ہاؤس میں جاگ کے, اور 25 کروڑ پہ بھی جاگ جاتے ہیں. اتحادی جماعتیں بھی اچانک سے وہ ان کے بھی ضمیر جاگ جاتے ہیں. تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایسی کون سی غیر مرئی طاقتیں تھیں جو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور سب چیزوں کو اکٹھا بھی کر رہی تھی. سیکنڈلی
اب یہ ساری سر ہو چیزیں سکتا ہونے ہے آپ کے کی بعد پالیسیز سے وہ اختلاف کرتے ہوں, مہنگائی بہت تھی, ساری چیزیں تھیں, ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ان ہیں. ساری چیزوں کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پارلیمنٹیرین جب تھا. اچھا سر مجھے میرا بریک اس پہ لینا ہے, belief تھا بریک کے کہ بعد واپس آئیں گے. اور ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بھی میں گفتگو ان کی بھی بات چیت سن رہا تھا, وہ کہہ رہی اس طرح کی سخت زبان میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھی استعمال کی تھی, اور اس سے زیادہ سخت زبان ہمارے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی. یہ ایک نارمل بات سے, نارمل پریکٹس ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس بات پر بھی بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.